مسئلہ فاصلے سادس میں آ گئے ہیں، یہی نا؟ فاصلے سادس میں بات ہوگی استبراء اور استظہار کی۔ ان دو چیزوں کی خاتون کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے استبراء کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور استظہار کو ذکر کر رہے ہیں۔ استبراء کیا چیز ہے، استظہار کیا ہے؟ استظہار کی بات آخر میں آئے گی اس فاصل کے، ابتدا میں استبراء کی بات ہے۔ استبراء یہ ہے کہ خاتون کو جب شک ہوگا نا کہ حیض فرج سے باہر تو نظر نہیں آ رہا، اندر ہے یا اندر ختم ہو گیا، اندر ختم ہوگا تو حدث ختم ہوگی نا، تو اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں اندر ہے یا اندر نہیں ہے۔ ایک دفعہ یقین ہو جاتا ہے کہ اندر نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہے۔ تو استبراء ہوگا اشتباہ کے وقت، احتمال کے وقت، شک کے وقت کہ اندر خون ہے یا خون اندر بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جب اس کو علم نہیں ہوا ہے ختم ہونے کا تو یہ کتنا، کپاس، ٹیشو پیپر، کوئی چیز اندر داخل کرے گی اور اس کو اندر رہنے دے گی فترہ یسیرہ کے لیے نہیں، فترہ یسیرہ یعنی 1-2 منٹ کے لیے نہیں، کچھ دیر کے لیے اندر رہنے دے گی۔ جب علیکم السلام کچھ دیر بعد مثلا گھنٹے بعد نکالا اور خون اندر نہیں تھا تو وہ صاف نکلے گا، اور اگر خون اندر ہے تو وہ پھر خون اس پر لگا ہوا ہوگا۔ اگر صاف نکلے تو پھر حیض ختم ہو گیا، لہذا یہ جائے اور غسل کرے، اور اگر کتنا ملوثہ ہے تو ابھی اس کا مطلب ہے حیض باقی ہے۔ جب باقی ہے تو یہ نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ استبراء، یہ ادخال القدر، داخل الفرج، یہ ہے استبراء۔ استظہار کیا ہوگا جو آخر میں آئے گا؟ استظہار یہ ہوگا کہ خاتون کا خون آ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 10 دن سے پہلے ختم ہو جائے گا یا 10 دن کے بعد بھی رہے گا۔ اگر یہ اس کو علم ہو جائے کہ مثلا 7ویں دن ختم ہو جائے گا تو پھر 7 دن تک حیض ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں 10 دن تک جائے گا یا پہلے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ انتظار کرے گی، انتظار کرے گی، عبادات نہ انجام نہیں دے گی۔ خون جو ہے عادت سے آگے نکل گئی ہے بات، عادت تھی 6 دن، 6 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر 6 دن کے بعد آتا رہے اور 10 سے پہلے ختم ہو جائے تب بھی اس کو حیض شمار کرتے تھے۔ 10 سے اوپر چلا جاتا تھا تو پھر 6 دن حیض ہوتا تھا اور اوپر والے دن استحاضہ کرتے تھے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ علیکم السلام یہ خون جو 6 عادت والے دنوں سے آگے گزر گیا ہے، یہ 10 سے پہلے ختم ہو جائے گا تو یہ حیض ہے، اگر 10 کے بعد بھی رہے گا تو پھر یہ 6 کے بعد استحاضہ ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ 6 کے بعد استحاضہ ہے یا حیض ہے، تو یہ استظہار کرے گی۔ استظہار یعنی ظہور طلب کرنا، یقین کرنا، اتنے تک یہ عبادات انجام نہیں دے گی۔ 6 تک تو حیض تھا، عادت تھی، 6 کے بعد 7، 8، 9 ان دنوں 10 تک یہ عبادات چھوڑے۔ اگر 10 پہ ختم ہو جائے تو یہ حیض تھا اور عبادات کرنی ہی نہیں تھی، اور اگر 10 پہ ختم نہ ہو اور آگے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ استحاضہ تھا، اور استحاضہ تھا تو استحاضہ میں تو نمازیں پڑھنی ہیں، تو اس نے جو نہیں پڑھی ہیں تو یہ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے، استظہار کی خود شریعت اجازت دے رہی ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو اور 10 تک انتظار کرو۔ رک گیا تو حیض تھا، جو نہ رکا تو یہ 6 کے بعد 7، 8، 9، 10 یہ پھر سارا استحاضہ تھا، تو یہ ہے استظہار۔ ہاں ہاں قضا کرنی پڑے گی جب استحاضہ نکل آیا ہے تو روزوں کی بھی قضا اور نمازوں کی بھی قضا، اور اگر استحاضہ نہ نکلے یعنی 10 سے پہلے ختم ہو جائے، 10 سے آگے تجاوز نہیں کرتا تو حیض قرار دیں گے، تو اس صورت میں نمازوں جو نہیں پڑھی ہیں ان کی تو قضا ہے نہیں، روزے کی قضا تو حیض والی خاتون پہ ہوتی ہے۔
اچھا، تو یہ ہے استظہار اور وہ تھا استبراء. یہی اب مسائل ہے. مسئلہ 220 لمبا مسئلہ ہے، اس سے پہلے اتنی کوئی بات نہیں ہے. الفصل السادس الاستبراء والاستظہار. استبراء اور استظہار. تو استبراء اس وقت ہوگا جب ظاہر فرج میں خون نہیں ہے، باطن میں ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت جب اس کو علم نہ ہو ختم ہونے کا، باطن میں بھی ختم ہونے کا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، تو اس وقت کتنا داخل کرے گی اور پتہ کرے گی کہ کتنا ملوثہ نکلتا ہے تو حیض ہے، جو اگر صاف نکلتا ہے تو پھر حیض نہیں ہے. یہ ہے استبراء. اذا ان کا دم الحیض لدون العشرہ، 10 سے کم دنوں میں، یعنی چھٹے دن، 7ویں دن دم حیض ختم ہو گیا ہے عن ظاہر الفرج، ظاہر فرج میں نہیں ہے، باطن میں ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو اب استبراء کرنا پڑے گا. فإن احتملت بقاءہ فی الداخل، اس کو احتمال ہے کہ داخل میں باقی ہوگا، تو واجب علیہا الاستبراء، استبراء واجب ہے. استبراء کے بغیر لا یجوز لہا ترک العبادت بدون الاستبراء، استبراء کے بغیر یہ عبادت ترک نہیں کر سکتا. لہذا اگر اس نے عبادت ترک کی تو یا متجریہ ہوگی تو یا گناہ گار ہوگی. یہ دیکھ لیں. دوبارہ عبادت ترک نہیں کر سکتا، پہلے استبراء کرے، اگر خون ہے تو پھر عبادت ترک کرے، ورنہ عبادت ترک نہیں کر سکتا. استبراء واجب. فإن خرجت القطنہ ملوثہ باقیات علی التحیض، قطنہ ملوث بالدم نکلا ہے تو حیض پر باقی رہے، کما سیاتی آ گیا ہے. وإن خرجت نقیۃً، صاف نکلا ہے تو اغتسلت وعملت عمل طاہرہ، غسل کرے اور طاہرہ کی طرح نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، مسجد میں آئے، قرآن کو مس کرے وغیرہ. تو طاہرہ والے سارے اعمال شروع کر دیں، مسجد میں بھی آئے اور قرآن کو بھی مس کرے، جماع بھی جائے، طاہرہ جو ہو گئی. یہ ہے استبراء کے بعد اس کے ہم نے کہا ہے کہ تمہارے سارے کام ٹھیک ہے. لیکن اگر آگے یہ والی بات اگر یہ کہنے لگ جائے ہم سے پوچھتے وقت کہ پچھلے مہینوں میں میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بالکل صاف ہو جاتی ہوں، استبراء کرتی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر 2 دن بعد پھر خون آتا ہے اور 10 سے پہلے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا تھا یہ بعد والا بھی حیض ہوگا، 10 سے پہلے جو ختم ہو رہا ہے. ان 2 دنوں میں بالکل نکاح تام ہے. یہ والی صورت اگر بن رہی ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ پھر احتیاط کرو، ان 2 دنوں میں تم طاہرہ والے بھی اعمال انجام دو، یعنی نمازیں پڑھو، لیکن محرمات حیض سے اجتناب کرو، کہ جماع، قرآن مجید کو مس کرنا، مسجد میں آنا، ان 3 کاموں سے اجتناب کرو. وہ جو ہم نے کہا تھا جمع بین اعمال الحائض و طاہرہ، یہ وہی نکاح ہے. الا ما احتیاط، مگر یہ کہ اس کی عادت یہ ہو کہ تخلل النکاح علی وجہ، درمیان میں نکاح آ جاتا ہے، اس طریقے کے ساتھ یہ نکاح آتا رہتا ہے، اور یہ عادت اس کی اس طرح ہے کہ تعلم، اس کو علم ہے، اور تطمئن، یا اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ بعود الدم قبل انتہاء العشرہ من حین ابتدائی، ابتدا سے لے کر 10 دن مکمل ہونے تک، یہ جو 10 دن ہے، اس 10 دنوں میں پھر خون آئے گا، یہ اس کو علم ہے، اطمینان ہے. فإن علیہا حینئذ ان تجمع بین احکام طاہرہ والحائض، ایام نکاح میں یہ جو صفائی والے 2 دن ہیں، ان میں یہ اعمال حیض اور اعمال طاہرہ میں جام کرے گی. اور یہ جام علی الاحتیاط الوجوبی تھا، پیچھے گزرا ہے، یعنی نمازیں پڑھے گی اور روزے رکھے گی، اور محرمات حیض جو ہوتے ہیں، جماع، مسجد، قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا، اللہ کے ناموں کو، یہ والے کام نہیں کرنا. استبراء کیسے کرنا ہے؟ کا استبراء کیفیت الاستبراء ان تدخل قطنہ داخل کرے گی شرمگاہ کے اندر، آگے لے جائے. وتترکھا فی موضع الدم، مقام دم جو ہے تقریباً رحم جو ہے اس اور خارج فرج جو ہے، ان میں فاصلہ
کافی سارا فاصلہ ہے، تو اس مقام دم ہے یہ، اس مجرا میں وہ کتنا رکھے گی۔ وَتَتْرُكْهَا فِي مَوْضِعِ الدَّمِ، اور اس کو رہنے دے گی۔ وَتَصْبِرْ أَزْيَدَ مِنَ الْفَتْرَةِ الْيَسِيرَةِ، فترہ تھوڑا سا نہیں، فترہ یسیرہ سے زائد مقدار، یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ، یہ اس کو رہنے دے، آدھا گھنٹہ تو رہنے دے۔ فترہ یسیرہ وہ ہوتا ہے کہ التی یتعارف انقضاء الدم فی ما بقاء الحیض، کہ حیض کے ہوتے ہوئے بھی اتنا فترہ آ جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے، اس کو ہم فترہ یسیرہ کہتے ہیں۔ کہ حیض جب چل رہا ہو نا عادی ہو تو بھی رک جاتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ، ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ رک جائے، یہ فترہ یسیرہ ہوتا ہے۔ فترہ اکثر من الجسیرہ، اس نے کتنے کو اندر رکھنا ہے تاکہ جب نکالے تو اس کو سارا علم ہو جائے کہ اندر ہے تو کتنے پر لگا ہوا ہوگا، اندر نہیں ہے تو کتنا صاف نکلے۔ یہ ہے اس نے استبراء کرنا ہے۔ فرض کرو اگر خاتون ظاہر فرج میں نہیں ہے، باطن میں ہے یا نہیں ہے، اس کو شک تھا اور اس نے استبراء نہیں کیا، تو استبراء کرنا ہے شک کی صورت میں۔ اگر اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ نہیں ہے باطن میں، تو پھر تو استبراء ہے ہی نہیں، استبراء عند الاشتباہ کرنا ہے۔ تو استبراء اس نے فرض کرو نہیں کیا ہے، کسی عذر کی وجہ سے استبراء نہیں کیا ہے اور غسل کر لیا ہے، کسی عذر کی وجہ سے، مثلا اس کے پاس کتنا ہی نہیں تھا، تو عذر ہے، اس نے استبراء نہیں کیا اور غسل کر لیا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی داخل میں بھی خون نہیں تھا، اس نے غسل کر لیا ہے اور پھر اس کو کہیں سے کتنا مل گیا اور اس نے داخل کیا تو پتہ چلا کہ داخل بھی پاک ہے، یعنی حیض ختم ہو چکا ہے، تو اس کا غسل صحیح ہے، بالکل کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس نے قربۃ للہ غسل کیا ٹھیک ہے۔ اور اگر بغیر عذر کے جان بوجھ کے استبراء نہیں کیا، بے پرواہی کیا، جیسے اکثر خواتین دین سے بے پرواہ ہیں، ان کو کیا پڑیا ہے استبراء کرنے کا، اور اس نے غسل کر لیا ہے، بغیر عذر کے استبراء نہیں کیا ہے، یعنی مقصرہ ہے اس بات میں، اور غسل کر لیا ہے، تب بھی اگر قصد قربت حاصل ہو گیا، اور عوام الناس کو قصد قربت حاصل ہی ہو جاتا ہے، یہ مولوی کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا کہ قصد قربت حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، وہم پڑ جاتا ہے، ان کا نہیں ہوتا مسئلہ۔ تو قصد قربت حاصل ہو گیا ہے اور اس نے استبراء بغیر عذر کے چھوڑا تھا، تب بھی اس کا غسل صحیح ہے، بشرطے کہ خون ختم ہو گیا ہو، اگر حدث باقی ہے تو پھر کیسے غسل صحیح؟ وَإِذَا تَرَكَتْ الْإِسْتِبْرَاءَ لِعُذْرٍ، کسی عذر کی وجہ سے استبراء ترک کیا، مثلا من نسیان، بھول گیا استبراء کرنا، اور ناوی، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی کتنا نہیں ہے، کسی طرح پتہ نہیں کر سکتی، تو وَإِغْتَسَلَتْ غسل کر لیا، وَصَادَفَ بَرَأْتُ الرَّحِمِ، اور اتفاق یہ ہوا ہے کہ اندر رحم میں داخل فرج میں خون تھا ہی نہیں، تو پھر صحیح غسل، اس کا غسل صحیح۔ وَإِن تَرَكَتْهُ لَا لِعُذْرٍ، بغیر عذر کے ترک کیا ہے تب بھی صحیح غسل ہوا، اس کا غسل صحیح ہوگا۔ اذن اذا صادف برات الرحم حاصل من نیت القربہ، جب اندر بھی خون نہیں تھا اور قصد قربت بھی اس نے حاصل کر لیا تھا، اور عوام کے لیے قصد قربت حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اس کے معارض میں کوئی نہیں آئی ہوئی ہے، نہیں شاہی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس انہوں نے امر کوئی دیکھنا اور قربت اللہ کر لے۔ جو پڑھا لکھا ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ امر ہے اور اس کے مقابلے میں نہیں ہے، تو میں کیسے قصد قربت کروں، اور یہ والی صورت اس کی بات جاتی ہے۔ جو جاہلوں کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ تھا استبراء نہیں کیا اور غسل کر لیا۔ ایک اور صورت ہے، کہا استبراء ممکن ہی نہیں ہے، اوپر والی دو صورتوں میں ممکن ہے، ایک دفعہ بغیر عذر کے چھوڑا، ایک دفعہ عذر کے ساتھ چھوڑا، یعنی عذر یہ کہ نسیان ہو گیا ہے، کتنے شتنے سب کچھ گھر میں موجود ہے، وہ کر سکتے، نسیان ہو گیا ہے تو یہ عذر ہے، تو ممکن تو ہے نا۔ ایک اور دیکھو جس کا ممکن ہی نہیں، اندھی ہے، اب یہ جو کتنا داخل کرے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اوپر خون لگا ہوا ہے یا اندھیرا ہے بہت شدید، یہ یہاں استبراء ممکن ہی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے اس کو؟ یہ والی خاتون جس کا یہ استبراء ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کرے، یا اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے کہ داخل کرے، کتنے ممکن ہی نہیں، تو
یہ والی استصحاب کرے گی حیض کا، کیونکہ حیض پہلے سے تو چل رہا تھا. اب اس کو شک ہے کہ ظاہر میں تو نہیں ہے، باطن میں ابھی باقی ہے یا باطن میں ختم ہو گیا ہے، تو یہ استصحاب کرے گی بقا کا، اور اس وقت تک استصحاب کرتی رہے گی جب تک اس کو علم ہو جائے کہ اب ختم ہو گیا ہے. تو پھر استصحاب نہیں، علم ہو گیا کہ ختم ہو گیا، استصحاب پہ شک کی صورت میں پھر غسل کر. وَإِن لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِسْتِبْرَاءِ لِظُلْمَةٍ أَوْ أَمَا، اندھی ہے یا اندھیرا ہے مثلا، تو فحکمها، اس کا حکم یہ ہے کہ البقاء علی التحیض حتی تعلم بالنکاح، یہ تحیض پر باقی رہے گی یہاں تک کہ علم ہو جائے اس کا کہ حیض ختم ہو. یہ فتویٰ ہے. اگرچہ احتیاط مستحب آگے، احتیاط مستحب آ رہی کیا اسی خاتون یہ اندھی کے لیے. وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَهَا أَن تَجْمَعَ بَيْنَ أَحْكَامِ الطَّاهِرَةِ، طاہرہ والے احکام بھی انجام دے. طاہرہ والے کیا احکام ہیں؟ ایک تو غسل ہے، دوسرا نمازیں، تیسرا روزے ہیں. یہ طاہرہ والے احکام بھی انجام دے. وَأَحْكَامِ الْحَيْضِ الَّتِي تَعْلَمُ، احکام الحیض اور احکام حیض بھی انجام دیں، یعنی جماع، مسجد اور قرآن مجید کو مس کرنے کو ترک کرے. اِلَىٰ أَن تَعْلَمَ، اتنے تک انجام دیتی رہے کہ اِلَىٰ أَن تَعْلَمَ بِالنِّکاح، کہ اس کو علم ہو جائے نکاح کا، یقین ہو جائے کہ آپ بالکل اندر سے بھی صاف ہیں. تو پھر فَتُعِيدُ الْغُسْلَ وَتَقْضِي الصَّوْمَ، یہ احتیاط مستحب ہے کہ پھر سے غسل کر لے اور روزوں کی قضا کر لے. نمازوں کی نہیں ہے، کیونکہ اگر حیض نہیں تھا تو اس نے ادا پڑھ لی ہیں، اور اگر حیض تھا تو نمازوں کی قضا ہوتی نہیں، نمازوں کی ہوتی نہیں. تو اس صورت میں یہ احتیاط مستحب ہے، اس طرح کر لے. ورنہ فتویٰ اس کے لیے وہی ہے کہ استصحاب کرے اور حیض قرار دے. یہ مسئلہ ختم. آگے ہے کہ خاتون کو شک ہے کہ حیض باقی ہے داخل میں، باقی نہیں ہے، تو ہم نے کہا اس نے استبراء کرنا ہے. استبراء جو ظاہر میں ختم ہو گیا، اس پوری فصل میں ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ظاہر میں ختم ہو گیا ہے، داخل میں ہے کہ نہیں ہے، تو استبراء کرنا ہے. اس نے جو استبراء کیا تو داخل میں موجود تھا. اب یہ داخل والا جو باقی ہے، یہ کتنے دن تک انتظار کرتی رہے اور کیا کرتی رہے. کہا یہاں چند صورتیں ہیں. اگر خاتون ایسی ہے جس کی عادت ہی 10 دن ہوتی ہے، تو یہ تو 10 دن تک حیض ہی قرار دیتی رہے گی. اس کے بعد خون داخل میں رہے گا تو استحاضہ ہوگا نہیں، تو حیض ہے. یہ ہے 10 تک اس کی عادت ہے، 10 دن اس کی عادت ہے. یا عددیہ ہے ہی نہیں، یہ مضطربہ ہے، مبتدیہ ہے، یا فقط وقتیہ ہے، عددیہ نہیں ہے، تو اس کی تو عادت ہی نہیں ہے عدد کے لحاظ سے، اور خون داخل میں موجود ہے، تو یہ بھی 10 دن تک حیض قرار دے گی، کیونکہ اکثر الحیض 10 دن ہوتا ہے. 10 دن کے بعد اگر داخل میں رہا تو استحاضہ ہے، حیض نہیں. تو یہ ہے جس کی عادت 10 دن ہے یا عادت ہے ہی نہیں عددیہ، تو اس نے تو 10 دن تک حیض بناتے جائے. روزانہ استبراء کر رہی اور جی حیض ہے 10 دن مکمل کریں. یہ ہو گئی جس کی عادت 10 دن ہے یا عادت ہے ہی نہیں. ایک اور خاتون ہے جس کی عادت مثلا 6 دن ہے، 7 دن ہے عادت، اور اس کا خون خارج فرج میں نہیں. ہم ساری بات ہی یہی کر رہے ہیں اس فاصل میں کہ خارج میں نہیں ہے، داخل میں. اس نے استبراء کیا، داخل میں خون تھا. کب استبراء کیا ہے؟ مثلا 7 دن اس کی عادت ہے، 5ویں دن خارج میں خون ہے ہی نہیں. اس نے سمجھا کیا شاید رک گیا، استبراء جو کیا تو اندر موجود. 7 دن اس کی عادت ہے، تو یہ 6ٹھے دن استبراء کیا تو ہے تو ٹھیک ہے، حیض قرار. 7ویں دن استبراء کیا ہے تو ٹھیک ہے، حیض قرار دے جو. اور 8ویں دن فرض کرو اگر ہو تب بھی عادت سے بڑھ گیا ہے، تب بھی 8، 9، 10 تک تو یہ بھی حیض قرار دے سکتی ہے، کیونکہ عددیہ کا اگر عادت سے بڑھ جائے اور 10 سے کم ہو تو اوپر والے دن ہم نے حیض ہی بنایا تھا، پیچھے پڑ چکے ہیں. تو یہ عادت کے دنوں میں کر رہی ہے تو اس کا حیض شمار ہوگا عادت کے اندر. اور یہ جو حیض کے احکام ہیں ان کو انجام دے گی. اور یہاں تک کہ اگر اس کو علم ہو جائے، فرض کرو اس نے استبراء کیا، اس کو علم ہو گیا ہے کہ خون نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، عادت کے اندر ختم ہو گیا ہے، تو پھر ختم ہو گیا ہے تو اب غسل کرے اور نمازیں پڑھے.
استبراء کیا ہے، اگر ہے باقی 5ویں دن استبراء کیا ہے، ٹوٹل 7 دن اس کی عادت ہے، 5ویں دن تھا، 6ٹھے دن استبراء کیا تو نہیں آئے، تو پھر غسل کر نمازیں پڑھیں۔ اگر اس کو یقین ہے کہ بھئی آپ آگے نہیں آئے گا تو غسل کرے اور نماز اس دفعہ اس کا خون تھوڑا تھا فال کرے، اور 5 دن ہی آیا ہے۔ یہ تو عادت کے اندر استبراء۔ اور اگر عادت والے 7 دن خون جاری رہا ہے، خارج میں بھی تھا، 8ویں دن خارج میں نہیں ہے، اور اس کو یقین بھی نہیں ہے کہ باطن صاف ہو گیا یا نہیں، احتمال ہے ہو سکتا ہے باطن میں ہو تو استبراء کرے، اور کتنا ملوثہ نکلا ہے تو 8واں دن بھی حیض قرار دی، 9ویں دن استبراء کرے گی، یہاں تک کہ 10 تک یہ استبراء کرتی رہی اور خون نکلتا رہا تو یہ حیض قرار دیتی ہے۔ اگر 10 سے آگے چلا گیا ہے تو عادت والے 7 دن تک حیض تھا، یہ استحاضہ شروع تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، نمازوں کی صرف قضا کرنی، اور اگر 10 کے اندر ختم ہو گیا ہے تو پھر حیض تھا اور نمازوں کی قضا بھی نہیں۔ اذا انقطع دم و استبرت فخرجت القطن ملوثہ ولو بالصفرا، کیونکہ آگے ایک قائد آئے گا الصفرا والقدرہ فی ایام الحیض حیض، الصفرا والقدرہ، صفرا پیلے رنگ کا مادہ نکل رہا ہے، قدرہ مٹیالے رنگ کا مادہ نکل رہا ہے، مٹیالہ رنگ نہیں ہوتا، آپ پانی میں مٹی ڈالو تو جو رنگ نہیں بن جاتا، یہ مٹیالہ رنگ ہے، تو اس کو قدرہ کہ کاف کوشش والی کاف قدرہ، صفرا قدرہ ایام حیض میں حیض ہوتا ہے۔ ایام حیض میں کیا یعنی عادت میں یا عادت کے بعد اور 10 دن سے پہلے، اور خون ختم ہو گیا ہے 10 سے پہلے بالکل صاف ہو گئی، صفرا قدرہ ہی ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے وہ صفرا قدرہ جو 7ویں دن تھی وہ حیض تھی، 8 کو ختم ہو گئی صفرا قدرہ بھی، اور اس کی عادت 6 دن ہے، 7ویں دن پیلا اور قدرہ صفرا قدرہ تھے، اور 8ویں دن بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے 7واں دن بھی حیض میں شامل ہو رہا ہے، لأن صفرا والقدرہ فی ایام الحیض حیض، یہ قاعدہ ہے ہمارا۔ تو کتنا ملوثہ نکلا ہے ولو بالصفرا، پیلے مادے کے ساتھ، فإن كانت مبتدعہ، مبتدعہ ہے یعنی عددیہ نہیں ہے، یا عددیہ ہے لیکن 10 دن اس کی عادت ہے تو پھر 10 تک اس کا حیض بناتے رہیں گے۔ فإن كانت مبتدعہ، مبتدعہ ہے، او لم تستقر لها عادہ، یا مبتدعہ نہیں ہے مضطربہ ہے، اس کی عادت کا استقرار نہیں ہوا ہے، او کانت عادتها 10 ایام، اس کی عادت ہی 10 دن ہے، تو یہ والی خاتون باقیات علی التحید الی تمام العشرہ، 10 دن مکمل ہونے تک یہ حیض میں شمار کرتی رہے گی، 10 کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاضہ شمار ہے، عادت ہی اس کی 10 دن ہے، یا عادت ہے ہی نہیں تو 10 تک حیض اور بعد میں استحاضہ۔ الا او بمعنی الا ان نہیں تھا ہم جو پڑھتے تھے، جس کے بعد ان مقدر اور نصب دیتے تو یا صلح کو نصب بھی دیں گے، تو یہ تمام عشرہ تک حیض شمار ہوگی، الا ان یحصل لها العلم بالنکاح قبل، الا یہ کہ اس کو علم ہو جائے کہ اندر بھی صاف ہو گیا ہے، 9ویں دن علم ہو گیا ہے، 8ویں دن علم ہو گیا ہے تو پھر حیض ختم ہو گیا۔ وَإِن شَكَّتْ فِيهِ، اور اگر علم نہ ہو نکاح کے بارے میں شک ہو تو عادت الاستبراء، استبراء کا اعادہ کرے، پھر استبراء کرے، پھر استبراء کرے، پھر تو 10 تک تو اس کا ہم حیض بنا سکتے ہیں اگر خون اندر باقی ہے۔ یہ ہو گئی جس کے 10 عادت ہے یا عادت ہے ہی نہیں، کوئی عادت ہی نہیں ہے، تو یہ تو اس کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا كَانَ ذات عادہ، ذات عادہ سے مراد یہاں عددیہ ہے، اگر عددیہ ہے 6 دن مثلا اس کا حیض ہوتا ہے، عادت رکھتی ہے، عددیہ ہے دون العشرہ، 10 سے کم اس کی عادت ہے، مثلا 6 دن ہے، تو اس کا ظاہر فرج میں ختم ہو گیا، باطن میں ہے یا نہیں اس کو شک ہے تو استبراء کروائیں گے۔ فَإِن كَانَ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ، عادت کے دنوں میں استبراء کر رہے ہیں، مثلا 5ویں دن استبراء کر رہی ہے، استبراء کب ہوتا ہے جب ظاہر میں ختم ہو گیا ہے نا، اور باطن میں ہونے نہ ہونے کا شک ہے، 5ویں دن اس کی یہی پوزیشن ہے اور یہ استبراء کر رہی ہے ایام عادت میں، اور کتنا ملوثہ نکلا ہے تو باقیات علی التحید، حیض پر باقی رہے گی، الی ان تتم العادہ، عادت کو تمام کرے، یعنی 6 دن تک تو یہ حیض پر باقی رہے گی، کتنا ملوثہ نکل رہا ہے، آگے دیکھیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔
تو کتنا ملوثہ نکلا تو عادت تک یہ حیض شمار ہوگی. اور اگر کتنا صاف ستھرا نکلا ہے 6 دن عادت سے 5ویں دن ہی بالکل صاف ہو گئی ہے تو پھر حیض ختم تو غسل کر نماز نہیں پڑھی. تو حیض تک عادت تک حیض رکھنا ہے الا ان یحصل العلم بالنکاح قبل اتمام العادہ. عادت مکمل ہونے سے پہلے اس کو علم ہو جائے کہ حیض ختم ہو گیا ہے داخل میں بھی تو پھر ختم ہو گیا ہے پھر غسل کرے گی. تو ہم کیوں خام خواہ عادت مکمل ہونے تک اس کو حیض شمار کریں جب حیض ہی نہیں رہا غسل. وَإِن شَكَّتْ اور اگر شک ہو فی خون کے باقی ہونے میں داخل افراج میں تو عادت استبراء کا اعادہ کرے گی کما تقدم. یہ تھا عادت کے اندر ہی استبراء کر رہی تھی تو اس کا یہ حکم ہے. کتنا ملوثہ نکلتا رہے گا تو ہم بھی حیض قرار دیتے رہیں گے 10 سے پہلے تک حیض قرار دیتے رہیں گے. اگر 10 تک رک گیا ہے تو یقیناً حیض تا نمازوں کی قضا نہیں ہے. اور اگر 10 سے آگے چلا گیا ہے تو پھر 6 دن جو عادت تھی وہ حیض تھا اور 7ویں دن سے استعاذہ شروع ہے جو 10 سے آگے چلا گیا ہے. اور استعاذہ میں تو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور اس نے نہیں پڑھی. ہم نے اس کو کہا تھا نہ پڑھو استظہار کی وجہ سے جو آگے آ رہا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ انتظار کرو نہ پڑھو تو ان نمازوں کی قضا کر. وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَادَةِ عفواً بعد انقضاء العادہ اگر استبراء اذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادہ عادت ختم ہو گئی 6 دن 7ویں دن ظاہر فرج میں خون نہیں ہے استبراء کیا تو داخل میں نکل آیا تو عادت تو 6 دن ختم ہو گئی ہے. تو اس کو بھی ہم کہیں گے فَإِنْ عَلِمَتْ انقطاع الدم قبل العشرہ اگر اس کو علم ہو جائے کہ بھئی یہ جو تھوڑا تھوڑا کتنے پہ لگ رہا ہے نا 10 سے پہلے یہ یقیناً ختم ہو جائے گا. خاتون کو پتہ چل جاتا ہے اس کا جو یہ مسئلہ ہے تو اس کو علم ہو گیا ہے کہ 10 سے پہلے ختم ہو جائے گا مثلا 8 کو ختم ہو جائے گا 9 کو ختم ہو جائے گا تو ہم کہیں گے یہ حیض ہے 9 تک حیض ہے جو ختم ہو جائے گا تو یہ باقیات التحیض الی انقطاع تک انقطاع تام تک نکاح تک یہ حیض پر باقی رہے گی. وَإِنْ عَلِمَتْ تَجَاوُزُهُ عَنِ الْعَشْرَةِ اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ بھائی یہ جو عادت کے بعد داخل میں ہے نا یہ 10 پر رکنے والا نہیں ہے یہ آگے جائے گا اس کو یقین ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ عادت کے بعد والا استعاذہ ہے جو 10 سے آگے جائے گا نا تو یہ استعاذہ ہے. اور استعاذہ میں کیا کرنا ہے غسل حیض کرے اور نمازیں پڑھے استعاذہ والے اعمال کر کے. وَإِنْ عَلِمَتْ یقین ہو جائے تجاوز الدم عن العشرہ کہ خون 10 سے آگے جائے گا اغتسلت تو اب عادت کے بعد 6 دن مکمل ہونے کے بعد غسل کرے گی باتت باعمال المستعاذہ استعاذہ والے اعمال شروع کر دے گی کیونکہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ استعاذہ ہے جو 10 کے بعد بھی جاری رہے گا. اور اگر یہ یقین نہ ہو تردد ہو کہ پتہ نہیں 10 سے پہلے یہ ختم ہوگا عادت کے بعد استبراء کر رہی ہے 10 سے پہلے ختم ہو جائے گا تو حیض ہے 10 کے بعد جائے گا تو استعاذہ ہے. اب یہ کیا ہے 10 سے پہلے ختم ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہم یہی کہیں گے اس کو کہ تم استظہار کرو یعنی انتظار کرو 10 تک انتظار کرو. ختم ہو گیا تو حیض تھا نمازیں قضا نہیں روزوں کی تو قضا حیض پر بھی ہوتی ہے. اور اگر ختم نہ ہو تو پھر استعاذہ تھا اور استعاذہ جو تھا تو پھر تم قضا کر لینا. وما تردد بین الامرین تردد اس کو کہ 10 سے پہلے ختم ہوگا یا 10 سے پہلے ختم نہیں ہوگا. بیان احتمال الانقطاع فی اليوم العاشر او قبلہ اس کو احتمال ہے ہو سکتا ہے 10ویں دن 10 سے پہلے ختم ہو جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے 10 کے بعد بھی جاری رہے. تو یہ والی خاتون اس کا کیا حکم ہے وہ نیچے آ رہا ہے والہا ان تستظہر الی تمام العشرہ. یہ فتویٰ یہ ہے اس سے پہلے احتیاط مستحب لکھنے لگ گئے. اس خاتون کے لیے احتیاط مستحب ہے ان تستظہر بیوم ایک دن کا انتظار کرے یعنی عادت کے بعد 7ویں دن نمازیں نہ پڑھے یہ احتیاط مستحب ہے. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ 10 تک انتظار کر سکتی ہے نمازیں چھوڑے 10 تک یہ نیچے فتویٰ آ رہا ہے. استظہار کیا ہوتا ہے والاستظہار ہو والاحتیاط بترک العبادہ احتیاطاً عبادت کو ترک کرنا اس کو استظہار کہتے ہیں نمازیں نہ پڑھیں. تو یہ والی ایک دن تک استظہار کرے ثم تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضہ یہ احتیاط مستحب ہے کہ 7ویں دن کے بعد یہ غسل حیض کر لے گی اور استحاضہ والے اعمال انجام دے گی.
اور جب 8ویں اور 9ویں دن ختم ہوا تو اس کو ہم کہیں گے کہ تم نے جو حیض کا غسل کیا ہے آپ دوبارہ غسل حیض کرو، کیونکہ یہ 8واں اور 9واں دن بھی حیض ہے، تم نے احتیاط مستحب پہ عمل کیا ہے، لہذا دوبارہ غسل کرو، اور نمازیں جو پڑھی ہیں وہ تمہارے ذمہ ہی نہیں تھیں، بس ایسے ہم نے آپ کو تکلیف دیا احتیاط مستحب کی بنا پر، ورنہ فتویٰ یہ ہے اس خاتون کے لیے کہ یہ 10 تک انتظار کر سکتی ہے۔ بالہا اس کے لیے جائز ہے کہ ان تستظہر ازید من یوم واحد، ایک دن سے زیادہ استظہار کرے الی تمام الاشراء، 10 تک 10 تک انتظار کرتی رہے گی، ما لم یظہر لہا حال الدم، جب اس پر خون کی حالت ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ 10 کے بعد رہے گا تو پھر تو ظاہر ہو گیا ہے، پھر تو استعاذہ ہے تو استعاذہ والے عمل کریں، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ 10 سے پہلے ختم ہو جائے گا تو پھر حیض ہے، تو یہ استظہار ہی ختم، پھر تو حیض کے احکام شروع ہو گئے، تو لہٰذا یہ اس صورت میں 10 تک انتظار کرے جب اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ خون کی کیا پوزیشن ہے، 10 سے پہلے ختم ہو جائے گا یا نہیں۔ یہ آگے لکھا ہے وَأَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَلَى الْعَشْرَةِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى مَا بَعْدَ الْعَشْرَةِ، حالت کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ 10 پر ختم ہوگا یا 10 کے بعد بھی رہے گا، تو استظہار جاری رکھے، 10 تک استظہار کر سکتے۔ وَإِلَّا اگر اس کو پتہ چل جائے خون کی پوزیشن کا تو عاملات حسب علم، اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ 10 کے بعد رہے گا تو یہ یعنی استعاذہ ہے، 6 دن عادت کے بعد استعاذہ شروع ہے اور استعاذہ والے عمل، اور اگر اس کو علم ہو جائے کہ 10 سے پہلے ختم ہو جائے گا تو پھر حیض ہے، تو اس کے مطابق کما مر آنفا، جیسے پیچھے گزرا ہے۔ اچھا، یہ ہے استظہار۔ اب آپ نے جان لیا کہ اس خاتون کے لیے ہے جس کا حیض شروع ہوا تھا، خارج میں ختم ہو گیا ہے اور داخل میں باقی ہے، یہ استظہار اس کے لیے ہے۔ یا استظہار اس کے لیے بھی ہوگا کہ خارج میں بھی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اور داخل میں بھی ہے، استظہار اس کے لیے۔ یہ جس کا حیض شروع تھا اور حیض لمبا ہو گیا، ایام حیض زیادہ ہو گئے ہیں، یہ ہے استظہار۔ اور اگر کسی خاتون کا حیض ہی نہیں تھا، اس کا فرض کرو استعاذہ چل رہا تھا، تو اس کے لیے کوئی استظہار میں استظہار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ استظہار یہ اصطلاح خاص ہے جس کے حیض والے دن شروع ہوتا ہے، جس کا استعاذہ چل رہا تھا اور اس کو وقتیہ تھی نہیں کہ اس کا کوئی وقت معین ہو، اور درمیان میں استعاذہ ایسی بیماری ہے جو ہو سکتا ہے مہینہ بھی چلتی رہے، 2 مہینے بھی چلتا رہے، تو استعاذہ اس کا چل رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ حیض کب آئے گا، اور اس کے لیے کوئی یہ استظہار اور یہ والی باتیں ہیں یا کوئی کہا اس کے لیے نہیں ہے۔ استظہار اس کے لیے ہے جس کا حیض چل رہا تھا اور حیض رکنے پہ نہیں آ رہا، نہ کہ جس کا استعاذہ چل رہا تھا اور استعاذہ رکنے پہ نہیں آ رہا، اس کے لیے استظہار نہیں۔ ثم انما ذکر من الاستظہار لذی العادہ عددیہ والی کے لیے جو استظہار ذکر ہوا ہے، استظہار ہوتا ہے عددیہ والی، یہ یختص بالحائض، یہ خاص ہے حائض کے ساتھ، التی تمادى بها الدم، جس کا دم حیض لمبا ہو گیا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ استظہار فقط عادہ عددیہ والی کے لیے ہو، ہم استظہار کو وسعت دیں گے تب بھی رکھیں گے حائض کے لیے، ادھر ذکر عادہ عددیہ والے کے لیے۔ تو کما ہوا محل الکلام، جیسے کہ ہمارا محل کلام ہے، اس 6ٹھی فاصل میں ہم باتیں یہی کر رہے ہیں کہ حیض والے دن لمبے ہو گئے، عادت سے آگے گزر گئے، بلکہ استظہار ہو گئی عادہ عددیہ والی کے لیے، میں وہ تھوڑا اشتباہ ہو گیا، استظہار ہوگا ہی عددیہ والی کے لیے، دوسریوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایام ہی نہیں ہے نا، وہ تو 10 تک حیض قرار دینا ہے۔ ولا یشمل المستعاذہ التی اشتبہ علیہا ایام حیضہا، وہ استعاذہ جس کا استعاذہ مستمر ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے حیض والے دن کہاں گئے، اس کے لیے کوئی استظہار وغیرہ نہیں ہے۔ بل ان علیہا ان تعمل عمل المستعاذہ بعد انقضاء ایام العادہ، کہ یہ والی خاتون جس کا استعاذہ چل رہا تھا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ حیض کب شروع ہوگا، تھی عددیہ، اس کے ٹوٹل ہوتے مثلا 6 دن ہیں، لیکن اب جو استعاذہ شروع ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ 6 دن کب آئیں گے، یہ تھی مستعاذہ۔ اس کے اگر وہ ایک طریقہ آگے آ رہا ہے کہ اس کا حیض کیسے بنانا ہے، اس کا بنا لیا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے استظہار نہیں ہے، یعنی حیض چل رہا ہے
تو اس کو سمجھیں، استعاذہ چل رہا ہے، استعاذہ کے اندر ہم نے 6 دن اس کے حیض والے بنائے ہیں اس طریقے کے مطابق جو آگے آ رہا ہے۔ استعاذہ کتنا چل رہا ہے؟ 2 مہینے ہو گئے، پہلے مہینے میں بھی 6 دن بنے اور دوسرے میں بھی 6 دن بنے، ان 6 دنوں کے بعد بھی چل رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی استظہار ہوگا؟ کہا اس کے لیے استظہار نہیں ہے، 6 کے بعد فوراً یہ استعاذہ قرار دے دی، کیونکہ اس کا پہلے استعاذہ تھا، پھر 6 دن ہم نے حیض بنائے ہیں، پھر 6 کے بعد پھر چلنا ہے، تو اس کے لیے استظہار وغیرہ نہیں ہے۔ 6 کے بعد فوراً غسل حیض اور اعمال استعاذہ۔ استظہار اس خاتون کے لیے ہے جس کا استعاذہ نہیں چل رہا تھا، طبعی طور پر اس کو حیض آیا ہے، 6 دن سے آگے داخل فرج میں موجود ہے، تو ہم کہیں گے 10 تک تیرے لیے استظہار ہے۔ تو استعاذہ والی جس کی عادت کے دن استعاذہ کے اندر آ گئے ہیں، تو وہی عادت والے دن حیض ہے، اس کے بعد استظہار نہیں کروانا استعاذہ والی۔ بالن علیہ ان تعمل عمل المستعاذہ بعد انقضاء ایام العادہ العددیہ، عادہ عددیہ کے دن جیسے ختم ہوں گے، 6 دن جیسے تھے، فوراً استعاذہ والے اعمال شروع کرنا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔